الحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس کی نہ ابتدا ہے جس کی نہ انتہا ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ بھائیو غور کرنا، 10 منٹ ٹائم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سن کر اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، آ کر کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول سب سے عقل مند اور سمجھدار انسان کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کی جہنم سے ڈرتا ہے، دور بھاگتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ بھائیو بس اسی پہ ایک گزارشات کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا۔ نوجوان کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ کہتا ہے امام صاحب مجھے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، ایک بات کرنی ہے، مجھے بتائیے۔ امام صاحب کہتے ہیں بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ کہتا ہے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے میں گناہ کروں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ۔ امام صاحب اس کی یہ بات سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نوجوان کو کہا بیٹھو میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان خوش ہو جاتا ہے، شاید ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے پاس میرے سوال کا جو میں نے پوچھا ہے اس کا طریقہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر تو نے گناہ کرنا ہے ایسی جگہ پر جا کر کر گناہ جہاں اللہ نہ تجھے دیکھ رہا۔ کہتا ہے امام صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ کہا اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ تو اللہ کی زمین اللہ کی ہے، تو اس کی زمین چھوڑ دے، اور رزق بھی اللہ کا ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہتا ہے امام صاحب یہ کیسے ممکن ہے، میں بھوکا بھی رہوں اور گناہ بھی کروں، بچ جاؤں گا میں؟ کوئی اور طریقہ بتائیے۔ کہا اچھا پھر تیسرا کام یہ کر کہ جب تجھے موت آئے گی نا، موت، اور فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، تو اس کو کہنا بھائی مجھے ابھی نہیں مرنا۔ کہتا ہے امام صاحب میں یہ فرشتے سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میری کوئی ہمت ہے، میری مجال ہے کہ میں فرشتے سے یہ بات کہوں؟ کہتا ہے اچھا کوئی اور طریقہ بتائیے۔ آخری بات امام صاحب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تجھے دفنا دیا جائے گا، قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے تجھ سے سوال کرنے، تو ان کے آگے ان کو یہ بات کہہ دیو کہ بھائی کیوں آئے؟ فوراً کہتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان فرشتوں کے سامنے بول سکوں۔ امام صاحب کہتے ہیں جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں، پھر تو گناہ کرتا کیوں ہے، سوچتا کیوں ہے؟ جب ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے یہ باتیں اس سے کری، اس کو جھنجھوڑا، فوراً توبہ کی طرف آ گیا۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ طائف ہوتا ہے۔ بھائیو اس جہنم سے بچ جاؤ۔ اور میرے محبوب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث، جامع ترمذی کی حدیث، کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے، زبان ہوگی، اور وہ بول کر کیا کہے گی؟ آج مجھے 3 لوگوں پر مسلط کر دیا گیا۔ ایک ایسا شخص جو اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، چلتے ہیں نا بھائی لوگ، اس کے لیے۔ دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، بناتے ہیں نا جی۔ تیسرا وہ جو مجسمے بناتا ہے، دیواروں پر تصویریں بناتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ جہنم میں سب سے پہلے گرائے جائیں۔ آؤ، اور اس پہلا سوال جس کا اخلاق اچھا ہے، آخری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے نا، مذاق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اگر وہ یہ کام چھوڑ دے، لوگوں کو جھوٹ پر ہنسانا چھوڑ دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک محل کی بشارت دیتا ہے۔ بھائیو حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، چند جملے سن لو، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو جو سا نئی خطاب سنائیں گے۔ میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکا، کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں، میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکا، مارے آ مصیبتاں دا مارے آ نصیب دا، حال کوئی پوچھ دانی میرے جے غریب دا، تیری ہی مرضی نال
کدی رواں کدی ہساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں بڑا احسان ساڈے تے حمید مجید دا امتی بنایا سانو سونے حبیب دا کیڑی کیڑی نعمت اس زبان نال دساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں جدوں بھی کوئی غماں دی ہنیری چل جاندی سی جدوں بھی کوئی دکھاں دی پیڑ پہ جاندی سی کہندی سی میری ماں تینوں رب دیاں رکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں کر دے کرم میرے اے خدا کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں طواف عمرہ کر کے جدوں صفا مروہ نو جاواں میں اوتھے جا کے بھی 7 چکر لگاواں میں ہولی ہولی ٹراں کدی تیز تیز نساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں اللہ تیرے پیار ورگا کسے دا پیار نہیں تیریاں نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں اللہ تیرے پیار ورگا تیرے پیار ورگا کسے دا پیار نہیں تیریاں نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بولن لئی زبان دتی چل لئی لتاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں واخر